الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أكرمكم عند الله أتقاكم سبحان اللہ. آمنت بالله صدق اللہ العظیم. بالوقار علماء ملت اسلامیہ، معزز سامعین حضرات، اہل سنت والجماعت کی جملہ محافل کے دستور کے مطابق وجہ تخلیق کائنات، دور عالم کے مالک و مختار محمد مصطفیٰ مجتبیٰ مرتضیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بابرکت باعظمت سراپا رحمت بارگاہ لاثانی میں ہدیہ درود السلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی صحبہ وآلہ ابد الدہور وکرما. حضرات، آج جبل پور کی سرزمین پر تاریخ اسلام کی اس عبقری ذات والا صفات والا تبار کے حضور میں خراج عقیدت اور ایصال ثواب کی نیت سے اس عظیم الشان جلسے کا انعقاد انیس الرحمان کمیٹی اور عوام اہل سنت کی جانب سے کیا گیا، جس کی ذات زمین اور آسمان والوں کے لیے کسی بھی حیثیت سے محتاج تعارف نہیں. غوث اعظم، قطب عالم، محبوب سبحانی، راز ربانی حضرت شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی آپ لوگ تشریف رکھیں. وہ ذات ہے کہ سلوک کی منزلوں پر جو بلندی شیخ عبد القادر جیلانی نے حاصل کی، اس بلندی کے اوپر کسی نے اپنے قدم کو نہ ان کے دور میں رکھا اور نہ ان کے پردہ فرمانے کے بعد آج تک کوئی رکھ سکا. شیخ عبد القادر جیلانی کا زندگی کا ایک ایک لمحہ رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کے لیے صراط مستقیم پر ایک روشن آفتاب کی مانند ہدایت کرتا ہوا نظر آتا ہے. سبحان اللہ. اللہ رب العزت نے 18,000 عالم کی تخلیق فرمائی. عبد القادر کے درس کو دیکھیے، جو رب کائنات نے اپنے بندوں کو پہلی ہدایت عطا فرمائی تھی، عبد القادر اسی ہدایت کا تاج اپنے سر کے اوپر رکھ کر جیلان کی سرزمین سے بغداد کی جانب روانہ ہوئے تھے. اس خالق کائنات، مالک کائنات نے 18,000 عالم کی تخلیق فرمائی.
18,000 عالم وجود میں آئے، زمین وجود میں آئی، آسمان وجود میں آئے، زمین کے 7 طباق وجود میں آئے، 7 آسمان وجود میں آئے، چاند وجود میں آیا، ستارے وجود میں آئے، سورج وجود میں آیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، جنت وجود میں آئی، دوزخ وجود میں آیا، عرش وجود میں آیا، کرسی وجود میں آئی، لوح وجود میں آئی، لوح وجود میں آئی اور قلم وجود میں آیا۔ 18,000 عالم کی جب تخلیق ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 18,000 عالم کی تخلیق کے ساتھ عرش کے نیچے مصطفیٰ کے نور کو جگہ عطا فرمائی۔ مصطفیٰ بشکل نور 18,000 عالم کی تخلیق سے پہلے عالم وجود میں ہیں اور عرش کے نیچے عبادت الہی میں مشغول ہیں۔ اس خالق کائنات نے اٹھارہ ہزار عالم کی تخلیق کی، مگر ابھی آدم وجود میں نہیں آئے۔ آدم کا وجود نہیں ہے، 18,000 عالم کا وجود ہے اور خالق کائنات عالم الغیب ہے، وہ ہمیشہ سے سب کچھ جانتا ہے۔ اور رب کائنات قلم کو حکم دے رہا ہے لکھ، قلم سے فرمایا اللہ رب العزت نے لکھ، تو قلم نے لکھا لوح کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد اللہ کے رسول ہے، محمد اللہ کے رسول ہے۔ جب امت نہیں ہے تو رسول کیسے؟ ابھی آج آدم وجود میں نہیں آئے اور قلم لکھ رہا ہے کہ محمد الرسول اللہ۔ جب آدم نہیں ہے تو آدمی بھی نہیں، اور قلم نے لکھ دیا محمد الرسول اللہ، اور لکھ کر قلم نے بتا دیا کہ محمد کے امتیوں یہ نہ سمجھنا کہ محمد تمہارا رسول ہے اور صرف تمہارا رسول ہے، محمد وہ ہے جو اپنی امت کا بھی رسول ہے اور 18,000 عالم کا بھی رسول ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، حضور جمال ملت، مسلک اعلیٰ حضرت غوث اعظم کانفرنس۔ اب جب قلم نے لکھ دیا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہے، آدم نہیں ہے مگر رسول ہے، نوح نہیں ہے مگر رسول ہے، شیس نہیں ہے مگر رسول ہے، ابراہیم نہیں ہے مگر رسول ہے، اسماعیل نہیں ہے مگر رسول ہے، موسیٰ نہیں ہے مگر رسول ہے، عیسیٰ نہیں ہے مگر رسول ہے۔ لکھ کر قلم نے بتا دیا کہ سب اپنی امتوں کے رسول ہوں گے اور مصطفیٰ وہ ہے جو رسولوں کے بھی رسول ہوں گے۔
مسلک اعلی حضرت فیضان اعلی حضرت فیضان حضور مفتی اعظم پیر طریقت حضور جمال ملت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. اب مصطفیٰ کی شان کو دیکھو اور پھر میں عبد القادر کی بارگاہ میں لاؤں گا. سبحان اللہ. دونوں عالم کا مالک کو مختار وجہ تخلیق کائنات اللہ کا رسول. میرے رسول کی شان دیکھیے. ابھی مولانا چاند ارشاد فرما رہے تھے کہ برہان ملت نے یہ زمین سلام کی مستحق ہے کہ ان طلبوں کو اس زمین نے بوسہ دیا ہے سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہ جن طلبوں کو جنت کی زمین بھی چومے گی. سبحان اللہ. اللہ کی قسم بندوں میں فرق ہوا کرتا ہے. ہم اللہ رب العزت سے یہ تمنا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں جنت دے دے. اللہ ہمیں جنت دے دے. اللہ ہماری ماں کو جنت دے دے. اللہ ہمارے باپ کو جنت دے دے. آمین. اچھا کتنے ہیں ایسے جو یہ تمنا نہیں کرتے؟ سب کرتے ہیں نا؟ سب کرتے ہیں نا کہ اللہ مجھے جنت دے دے. اللہ مجھے جنت دے دے. اللہ مجھے جنت دے دے. سب جنت کی تمنا کرنے والے ہیں اور جنت وہ ہے جو کہے گی کہ مجھے برہان ملت دے دے. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. فیضان برہان الملت. حضور جمال ملت. اب مصطفیٰ کی شان دیکھیے. آدم دنیا میں آئے. آدم دنیا میں آئے نا. شیس علیہ السلام دنیا میں آئے. نوح دنیا میں آئے. ابراہیم دنیا میں آئے. اسماعیل دنیا میں آئے. موسیٰ دنیا میں آئے. عیسیٰ دنیا میں آئے. 1,24,000 کم و بیش انبیاء دنیا میں آئے. آئے نا؟ آئے نا؟ ہیں؟ اور سب نے کیا پیغام دیا؟ سب کا ایک پیغام تھا. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی نے اللہ کو دیکھا تھا؟ بولو. مگر سب کہہ رہے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. کہہ رہے تھے. اب آپ سنیے. رستم بھائی، خلیل بھائی، آج مولانا چاند نے گدگدا دیا. مولانا چاند نے جو کہا نا کہ برہان ملت سرکار عید السلام صاحب کی موجودگی میں خطاب فرما رہے تھے اور معراج کے راز کھول رہے تھے. تو میں نے کہا کہ آج میں بھی راز کھول. ارے رضا والوں کا کام یہ ہے کہ راز کھول کر رازدار بنے دیا کرتے
شیش نے اللہ کو نہیں دیکھا مگر مانا، نوح نے اللہ کو نہیں دیکھا مگر مانا، ابراہیم نے اللہ کو نہیں دیکھا مگر مانا، اسماعیل نے اللہ کو نہیں دیکھا مگر مانا، عیسیٰ نے اللہ کو نہیں دیکھا مگر مانا۔ وہ بات دوسری ہے کہ موسیٰ نے عرض کیا کہ دکھا دے، موسیٰ نے کہا کہ دکھا دے، اور مصطفیٰ سے اللہ نے فرمایا کہ دیکھ لے۔ کوئی کہہ رہا ہے دکھا دے، اور کسی سے خود خدا کہہ رہا ہے دیکھ لے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ موسیٰ نے کہا دکھا دے، نہیں دیکھ پاؤ گے، دکھا دے، ارے نہیں دیکھ پاؤ۔ موسیٰ کا اصرار کرنا یہ بتاتا ہے کہ موسیٰ کا یہ عقیدہ تھا کہ نہیں دیکھ پاؤں گا، مگر تیری وہ قدرت ہے کہ تو اگر چاہے تو دکھا دے۔ کہا موسیٰ نہیں دیکھ پاؤں گے، مولا دکھا دے۔ ارشاد فرمایا کہ اچھا دیکھنا چاہتے ہو نا موسیٰ، میں طور پر تجلی ڈالوں گا، دیکھنا۔ موسیٰ علیہ السلام طور پر موجود ہیں، جیسی طور کے اوپر اللہ رب العزت نے تجلی ڈالی، طور خاک کوئلہ طور، اور موسیٰ علیہ السلام طور کی اس دھرتی پر تشریف لے آئے، اور اپنی شان کے مطابق موسیٰ علیہ السلام طور کے اوپر عالم استغراق میں پہنچے۔ نبی بے ہوش نہیں ہوتا، نبی تو ہر وقت ہوش میں۔ ارے سارے نبی بڑھوش ہیں، کوئی نبی کسی لمحے کے لیے بے ہوش نہیں۔ اس تجلی کا ایسا نشہ تھا موسیٰ کے اوپر کہ اس نشے میں سرشار ہو گئے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب آپ شیخ عبد القادر جیلانی کو دیکھیے، وہ موسیٰ نبی، شیخ عبد القادر جیلانی امتی، 1,24,000 نبیوں کی امتیں مل کر غوث قطب ابدال نقبہ رجبی افراد مجددین مفسرین محققین محدثین علماء اولیاء مجازیب اللہ کے مقربین سارے بندے نیک اور بد سب مل کر ساری امتوں کے سارے نبیوں کے امتی اگر مل کر پوری زندگی صرف اور صرف عبادت کرتے رہے اور کوئی نبی ایک بار صرف یا اللہ کہہ دے تو سب کی عبادت مل کر نبی کے اس ایک بار یا اللہ کہنے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ نبیوں کی وہ شان ہے، نبیوں کی وہ شان ہے کہ نبی کے کسی عمل کے برابر ساری امتوں کے سارے عمل نیک نہیں ہو سکتے مل کر بھی۔ اب غوث اعظم کو دیکھیے، شیخ عبد القادر جیلانی نے 25 سال تک مجاہدہ کیا۔ معراج کا راز کھولوں گا، مزہ آ جائے گا۔ یقین مندہ خالد بھائی
یقین ماننا ایسا مزہ آئے گا کہ پوری زندگی اس مزے کو بھول نہیں پاؤں گے. میرا چیلنج ہے کہ آج کی تقریر میں جب میں دھماکہ کروں گا، معراج کے راز کو کھولوں گا، تو قبر کے تہانے تک تم یاد رکھو گے کہ کوئی اعلیٰ حضرت کا غلام آیا. نعرہ تکبیر. دیکھو کون آیا. سنیوں کا شیر. مجھے شیر بنائے دے رہا. میں تو اشرف المخلوقات میں سے ہوں اور مجھے جانور بنائے دے. اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، مخلوق میں سب سے اشرف بنایا، تو میں کیوں برداشت کروں کہ کوئی مجھے جانور کہے؟ بات سمجھ میں آئی نا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. میں عرض کر رہا تھا کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے 25 سال تک مجاہدہ کیا، اور غوث اعظم کا مجاہدہ ایسا مجاہدہ تھا کہ خود ارشاد فرماتے ہیں میرے آقا کہ 1 سال تک، کتنے؟ 1 سال تک میں اپنی زندگی کو اس شان کے ساتھ مجاہدے کی منزلوں پر گزارتا تھا کہ میں صرف اور پانی نہیں پیتا تھا. اور جب دوسرا سال آتا تھا تو میں اس شان کے ساتھ زندگی کو گزارتا تھا کہ نہ میں کھاتا تھا نہ میں پیتا تھا، اور پورا سال گزار دیتا تھا. اور جب تیسرا سال آتا تھا تو میں اس انداز پر زندگی کو اللہ کی راہ میں گزارتا تھا کہ نہ میں کھاتا تھا نہ میں پیتا تھا نہ میں سوتا تھا. 25 سال عبد القادر نے اس شان کے ساتھ اپنی زندگی کے گزارے مجاہدہ کرتے ہوئے، اور 25 سال کے بعد شیخ عبد القادر جیلانی کو اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوا، اور عبد القادر جیلانی پا پیدل حج بیت اللہ کے لیے نکلے. جنگل میں عبد القادر جیلانی جا رہے ہیں، تبھی عبد القادر جیلانی کے قریب سے کسی نے سلام کیا، السلام علیکم. عبد القادر جیلانی نے دیکھا کہ ایک نوجوان ہے، سلام کر رہا ہے، کہا وعلیکم السلام. نوجوان نے کہا کہ تنہا ہو یا کوئی ساتھ ہے؟ عبد القادر جیلانی نے کہا مجرد ہوں، ابھی شادی نہیں کی. اور تم؟ کہا میں نے بھی ابھی شادی نہیں کی، میں ابھی بھی مسافر ہوں. کہا میں عبد القادر ہوں. کہا کہاں کا ارادہ؟ کہا حج بیت اللہ کا ارادہ. اب دونوں نوجوان ساتھ میں چل رہے ہیں، ایک ادیب بن مسافر ہے اور ایک عبد القادر جیلانی ہے. اور ادیب بن مسافر کے بارے میں شیخ عبد القادر جیلانی ارشاد فرماتے ہیں کہ ادیب بن مسافر جب سجدے میں اپنے سر کو لے جاتے تھے تو ان کا سر ایسے آواز کرتا تھا جیسے کھپکل کدو کے اندر کنکر ڈال کے ہلایا جاتا. اللہ کھڑا 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 کھڑا. اور ارشاد فرماتے ہیں کہ ادیب بن مسافر نے وہ مجاہدہ کیا
اب غور سے سنو، غور سے سنو، عدی بن مسافر کے مجاہدے کی عظمت کا اندازہ لگاؤ۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ عدی بن مسافر نے وہ مجاہدہ کیا کہ اگر مجاہدے کی بنیاد پر نبوت کا ملنا ممکن ہوتا اور نبوت کے دروازے بند نہ ہوئے ہوتے تو خدا کی قسم عدی بن مسافر نبی ہوتا۔ یہ مقام عدی بن مسافر کا ہے اور یہ غوث اعظم کے رفیق ہیں اور دوست ہیں۔ اب دونوں نوجوان ساتھ چل رہے ہیں، کعبے کی طرف جا رہے ہیں۔ تپتی ہوئی دوپہری میں اچانک سامنے آ کر ایک عورت کھڑی ہو گئی، برقع پوش عورت، سیاہ برقع پہنے ہوئے، آنکھیں چمک رہی اس کی، اور اس نے عبد القادر جیلانی کو دیکھا اور گھور کے دیکھتی رہی۔ شیخ عبد القادر جیلانی عدی بن مسافر ٹھہر گئے، اس عورت سے کہا، اس بیابان صحرا کے اندر تم کون؟ کہا عبد القادر، تو نے مجھے تکلیف دی۔ کہا میں نے؟ کہا تو نے مجھے تکلیف دی۔ کہا تو عبد القادر ہے؟ کہا ہاں میں عبد القادر ہوں۔ عورت نے کہا کہ عبد القادر جیلانی، میں افریقہ میں حبشہ کی سرزمین کے اوپر صحرا کے اندر اللہ کی عبادت میں مشغول تھی، ایک لمحے کے اندر میں تیرے سامنے حاضر ہو گئی تیری زیارت کے لیے۔ اب سنو مسلمان، جو تم نے اب تک نہ سنا، اور پھر میں جب معراج کا راز فاش کروں گا تو مولانا یقین ماننا کہ آپ تو یہ علم لوگ ہیں جتنے بھی بیٹھے ہیں، مگر مجھ جیسے کم علم سے سننے کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ فیضان اعلیٰ حضرت کس کو کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ موسیٰ علیہ السلام ہے، کہا دکھا دے، نہیں دیکھ پاؤ؟ اچھا میں تجلی ڈالتا ہوں طور کے اوپر، کائے پر؟ موسیٰ پر نہیں، طور پر، موسیٰ پر نہیں، طور پر تجلی ڈالوں گا، دیکھنا۔ اور جب طور پر تجلی ڈالی تو موسیٰ علیہ السلام اس تجلی کی زیارت کے نشے میں طور پر تشریف لے آئے۔ اللہ، یہ موسیٰ ہے۔ اب مصطفیٰ کی آل کو دیکھو، میرے اور تمہارے پیر کو دیکھو۔ اللہ کی قسم ہم کتنے خوش قسمت ہیں، کتنے خوش قسمت ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی زمانے کے کسی غوث کو اتنا زمانہ نہیں دیا جتنا ہمارے زمانے کے غوث کو زمانہ۔ ارے امام مہدی آئیں گے تب امام مہدی کی طرف منصب غوث اعظم منتقل ہوگا، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ مفتی اعظم کہتے ہیں۔ یہ مفتی اعظم کا فرمان ہے، کسی کتاب میں نہیں پڑھا مگر جس کے سامنے ارشاد فرمایا اس سے سنا، سمجھے نا؟ غوث اعظم۔ اب ذرا غور کریے،
غوث اعظم مطلب سب سے بڑا غوث، سب سے بڑا غوث۔ اب ابو بکر صدیق بھی غوث اعظم ہے، عمر فاروق اعظم غوث اعظم رہے، عثمان غنی غوث اعظم رہے، علی مرتضیٰ غوث اعظم رہے، امام حسن و حسین غوث اعظم رہے۔ یہ سلسلہ آگے بڑھتا چلا گیا، آگے بڑھتا چلا گیا، اور یہ سلسلہ بڑھتے بڑھتے غوث اعظم تک آیا، اور غوث اعظم وہ منصب غوث اعظم پر جلوہ بارا، اور آج تک اس منصب کے اوپر جلوہ بارا۔ اب جب قیامت قریب آئے گی اور امام مہدی تشریف لائیں گے تو یہ منصب غوث اعظم امام مہدی کی طرف منتقل ہے۔ اب صحابہ کرام کے بعد جتنے بھی غوث ہوئے، ایک نہ ایک ان میں غوث اعظم ہوا۔ ان سب غوث اعظم میں بھی تو کوئی اعظم ہوگا۔ جو غوث اعظم ان سب میں غوث اعظم ہوگا وہ غوث الورا ہوگا، غوث الورا ہوگا۔ تو مفتی اعظم ارشاد فرماتے ہیں کہ غوث اعظم کا منصب تو امام مہدی کی طرف منتقل ہو جائے گا، مگر اس وقت بھی غوث الورا کے منصب پر عبد القادر جیلانی۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا تو اللہ نے تجلی طور پر ڈالی۔ اب عبد القادر جیلانی کو دیکھیے، کیا مسلمانوں، میں تمہارے پیر کی تعریف کر رہا ہوں، میں رسول اللہ کے سچے نائب کی تعریف کر رہا ہوں، میں سلوک کی منزلوں کے اوپر چمکتے ہوئے اس آفتاب کا ذکر کر رہا ہوں کہ جانے کتنے آفتاب اس کے قدموں کے تلووں کو چاٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور ولایت کی منزل کے اوپر قدم رکھنے والا اس وقت تک اللہ کا ولی نہیں ہوتا جب تک اپنی پیشانی سے عبد القادر جیلانی کے تلووں کو نہ رگڑ لے۔ اور کیسے کتائی لے کر یوں نہ کہتے کہ یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھ ہے، یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم کو۔ شیخ عبد القادر جیلانی، سامنے عورت کھڑی ہوئی ہے، سیاہ برقع پہنے، حبشی عورت، اور کہہ رہی ہے کہ عبد القادر تو نے مجھے تکلیف دی کہ حبشہ سے ایک لمحے میں اس صحرا کے اندر آئی۔ ارشاد فرمایا کیوں؟ کہا عبد القادر میں نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار میرے قلب پر اپنی تجلی کو ڈال رہا ہے۔ خاتون نے کہا کہ خدا کی قسم اللہ رب العزت نے پوری
نبی ہے، رسول ہے. یہ عبد القادر جیلانی ہے، امتی ہے. ابھی آمد ہوئی ہے. بتا دوں یا چھپا لوں؟ پھر مت کہنا کہ چھپا کے چلے گئے. باپ کا اثر بیٹے میں آتا ہے. آتا ہے نہیں آتا؟ آتا ہے نہیں آتا؟ اعلی حضرت کا اثر مفتی اعظم میں آیا؟ آیا یا نہیں آیا؟ آیا یا نہیں آیا؟ عید السلام صاحب کا اثر برہان ملت میں آیا؟ رسول کا اثر آل رسول میں آئے گا یا نہیں آئے گا؟ ارے موسیٰ کو تجلی طور پر ڈال کر دکھائی تو موسیٰ علیہ السلام اس کے نشے میں سرشار ہو کر کچھ لمحے کے لیے نشے کی حالت میں طور پر تشریف لے آئے. مگر بار بار عبد القادر کے قلب پر جو اللہ نے تجلی ڈالی اور عبد القادر نے اس کو برداشت فرما لیا، یہ اس کا اثر تھا کہ رسول اللہ نے ثم دنا کی منزلوں پر دیکھا تھا. عظمت غوث اعظم، مقام غوث اعظم، کرامت غوث اعظم، حضور جمال ملت. محمد حضور مفتی اعظم محمد حضور مفتی اعظم شیخ شیخ خدمت حضور جمال ملت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اب آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا. اب تقریب شروع ہوئی. اب میں نے ٹاپ گیئر ڈال دیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس عورت نے کہا کہ عبد القادر جیلانی، تو نے مجھے تکلیف اور تیری زیارت کے لیے میں آئی. عبد القادر ادیب المسافر، تمہارا بھی روزہ ہے، میرا بھی روزہ ہے. میں بھی کعبے کی زیارت کے لیے جا رہی ہوں، تم بھی حج بیت اللہ کے لیے جا رہے ہو. آج شام کو ہم تم ساتھ میں افطار کریں گے. اور یہ کہہ کر عورت جنگل کے ایک کنارے چلی گئی اور ہم دوسرے کنارے پر. وہ ادھر چل رہی تھی، ہم ادھر چل رہے تھے. اور جب افطار کا وقت آیا تو وہ عورت ہمارے قریب آ گئی. عورت قریب آ گئی. مسلمانوں ذرا سوچو کہ کیسی کیسی بندیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی گزری، جن کا کردار اور جن کی عبادت بندوں کو شرمندہ کرتی ہے. کیسی کیسی اللہ کی بندیاں گزری. رابعہ بصری تھیں جن کے ساتھ مالک بن دینار ایک ہی خانقاہ، ایک ہی جھوپڑی کے اندر رات بھر عبادت کرتے رہے. اور خود مالک بن دینار ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم، رابعہ اور میں ایک ہی کٹیا کے اندر رات بھر عبادت کرتے رہے. نہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں مرد ہوں، نہ اس کے دل میں خیال آیا کہ وہ عورت ہے. زمانہ قیامت سے قریب ہو رہا ہے. رسول تیری چشمہائے اقدس پہ لاکھوں سلام. ارے اور کوئی غیب کیا، غیب داں رسول بتا رہا ہے. غیب داں رسول بتا رہا ہے کہ قرب قیامت
قرب قیامت. ہمارا ناز کرو مفتی اعظم کے مریدوں. سبحان مفتی اعظم. مفتی اعظم کی زیارت اللہ کی امانت ہے میری اور تمہاری آنکھوں میں. ہے یا نہیں ہے؟ ہاں. اور جنہوں نے دیکھ کر اس امانت کو سنبھال کر رکھا مفتی اعظم. کیوں حافظ خلیل آپ بھی تو مفتی اعظم کے مرید ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. رسول غیب سے پردہ اٹھا رہا ہے. میرا رسول ارشاد فرما رہا ہے صحابہ کرام کے جھرمٹ میں بیٹھ کر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا قرب قیامت. قرب قیامت لوگ درندوں کی کھال پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کے لیے آئے. کس کی کھال پر؟ میں نے کہا یا رسول اللہ اگر جانوروں کے اوپر بیٹھ کر لوگ نماز پڑھنے آئیں گے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ گھوڑے پہ بیٹھ کر آ گئے, گدھے پر بیٹھ کر آ گئے, شیر پر بیٹھ کر آ گئے, چیتے پر بیٹھ کر آ گئے. مگر یا رسول اللہ یہ درندوں کی کھالوں کے اوپر بیٹھ کر نماز پڑھنے کے لیے آئے. آپ اندازہ لگائیے کہ رسول کی نگاہ کہاں دیکھ رہی تھی. آج کار کی سیٹ کے اوپر جانوروں کی کھالوں کے کور چڑھے ہوتے ہیں. ہوتے نہیں ہوتے؟ ہوتے نہیں ہوتے؟ درندوں کی کھالوں کے اوپر بیٹھ کر نماز پڑھنے آئیں گے. کیا کرنے آئیں گے؟ نماز پڑھنے آئیں گے. میرا رسول دیکھ رہا ہے. اور پھر اللہ کا رسول ارشاد فرماتا ہے مسلمانوں اس خاتون کو ذہن میں رکھنا, اس خاتون کو ذہن میں رکھنا جو حبشہ کی زمین سے عرب کے صحرا میں عبد القادر جیلانی کی زیارت کے لیے ایک لمحے میں آئی اور عبد القادر کے قلب اطہر پر بار 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 اللہ کی نازل ہوتی ہوئی تجلیوں کا مشاہدہ اس نے اپنی آنکھوں سے اتنی دور سے کیا. اس کو اپنے ذہن میں رکھنا. اور پھر آؤ دیکھو رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ درندوں کی کھالوں کے اوپر بیٹھ کر لوگ نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے اور ان کے پہلو میں کیا فرمایا؟ پہلو میں جو عورت بیٹھی ہوگی وہ کپڑے پہنی ہوگی مگر برہنہ ہوگی. ان تنگ کپڑوں کا ذکر مصطفیٰ نے 1400 سال پہلے اور پہلو میں ارشاد فرمانا یہ بتا رہا ہے کہ آج کی لگژری کاروں میں پہلو میں بیٹھی ہوئی برہنہ عورتیں جو لباس پہنے ہوتی ہیں مگر اتنے تنگ ہوتے ہیں کہ لباس کو بھی لباس کی ضرورت ہوتی ہے. میرا رسول فرما رہا ہے کہ ان کے پہلو میں بیٹھی ہوئی عورتیں کپڑے پہنے ہوں گی مگر برہنہ ہوں. اور پھر آگے ارشاد فرماتا ہے اگر تم ایسی عورتوں کو پاؤ تو ان سے دوری اختیار کرو. مسلمانوں یہ مصطفیٰ کی ذات ہے. اس عورت کو ذہن میں لاؤ جو ایک حجرے میں مالک بن دینار کے ساتھ پوری رات عبادت کر رہی ہے, رابعہ بصری. اور جب صبح ہوتی ہے تو رابعہ کہتی ہیں مالک بن دینار میری آنکھ میں کچھ کھٹک رہا ہے, ذرا دیکھو تو کیا ہوا. مالک بن دینار نے دیکھا تو کہا کہ رابعہ
کھجور کا کانٹا تیری آنکھ کے آر پار چلا گیا. رابعہ مسکرا دی اور اس کانٹے کو پکڑ کر نکلوا دیا اور کہا مالک بن دینار یہ تو ایک کانٹا ہے. جب میں اللہ کی عبادت میں ہوتی ہوں تو اللہ میری آنکھوں سے اگر آسمان کو بھی نکال دے تو مجھے پتہ نہیں چلتا. سلام ہے تیری تربت پر رابعہ ماں. جمال کے دل کی تمنا ہے رابعہ کہ جب جنت میں داخلہ ہو مصطفیٰ کے امتیوں کا تو اپنے اس بچے کو بھی اپنے ساتھ لے لے. اپنے ان بچوں کو بھی اپنے ساتھ لے لے. تو نے شادی نہیں کی, تیری کوئی اولاد نہیں, مگر مصطفیٰ کی ساری امت تیری اولاد ہے. رابعہ کوئی ماں اپنے بچوں کو عذاب میں نہیں دیکھ سکتی. ہم تیری ذات سے یہ امید رکھتے ہیں کہ ہم تیری روحانی اولاد ہیں, تو ہمیں ہر عذاب سے بچائے گی. تیرے دامن کی وسعت کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے, مگر حشر کے میدان میں اپنے سروں پر لہراتے ہوئے تیرے دامن کو دیکھنے کی تمنا ضرور کرتے ہیں. جب افطار کا وقت ہوا تو غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ عورت ہمارے قریب آ گئی. وہ حبشی عورت قریب آئی اور اس نے سلام کیا, ہم نے جواب دی اور ہم لوگ بیٹھ گئے. سورج غروب ہو گیا. اس خاتون نے آسمان کی طرف دیکھا اور جب آسمان کی طرف اس نے دیکھا تو ایک خوان آسمان سے تیزی سے اڑتا ہوا ہمارے بیچ آ کر. سبحان اللہ. اس سے بھی بڑی بات بتا دوں, اس سے بھی بڑی بات بتا دوں, اشفاق بھائی بتا دوں, جو کسی نے نہیں بتایا آج میں بتا دیتا ہوں. مگر یہ بتاؤں گا تو وہ چھپا لوں گا معراج والا. گھنٹہ تو ہو گیا. کتنے؟ اچھا 10 منٹ کے لیے اوپر تم آ جاؤ, میں سامنے چلا جاتا ہوں. جمال رضا خان کے انداز پر آدھا گھنٹہ کوئی نہیں بول سکتا. میری ایک تقریر میں 50 تقریریں چھپی ہوتی ہیں, اس لیے کہ جمال پڑھ کر نہیں بولتا ہے, پی کر بولتا ہے. سبحان اللہ. اور میں نے واقعی بھی پی ہے. مفتی اعظم نے اپنی انگشت شہادت میرے منہ میں دے کر مجھے مرید کیا ہے. یہ اسی کا اثر ہے. یہ اسی کا اثر ہے. اس کا نشہ جو ہے حشر کے میدان تک رہے گا. چلو درود پاک پڑھ. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی سبیہ وآلہ وسلم. اب سنو اور دھماکہ خیز بات بتا دوں. جی جی بتا دوں. تیار ہو سننے کے لیے یا دکھا دوں؟ اچھا جو کہو وہ کروں گا. اگر کہو گے دکھا دو تو دکھا دوں گا, بتا دو تو بتا دوں گا. دکھا دوں؟ دیکھو گے؟ اب دیکھو. خوان آسمان سے اڑتا ہوا آیا. سبحان اللہ. آیا نا؟ اور آ کر تینوں کے بیچ میں رک گیا. سبحان اللہ. اور اپنے خوان کی طرف دیکھا تو اس میں شوربہ تھا.
سالن تھا اور 6 روٹیاں تھیں. سبحان اللہ. عورت نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا الہ العالمین تیرا شکر ہے کہ اب تک تو 2 روٹیاں میرے لیے روز بھیجتا تھا افطار کے لیے. آج میرے مہمانوں کی میزبانی کو تو نے قبول کیا اور میرے مہمانوں کے افطار کے لیے بھی تو نے روٹیاں بھیجی. مگر میں کہتا ہوں یہ بڑی بات نہیں ہے, یہ بڑی بات نہیں ہے. اور خدا کی قسم یہ بڑی بات نہیں ہے کہ آسمان سے خوان اتر کر آیا اور اس میں 6 روٹیاں تھیں, 2 عبد القادر کے لیے, 2 عدی بن مسافر کے لیے, 2 اس خاتون کے لیے. یہ بڑی بات نہیں. بڑی بات جو ہے وہ اب تم سنو. سبحان اللہ. اب تم سنو. تمہارا خدا وہ ہے, تمہارا خدا وہ ہے, تمہارا خدا وہ ہے کہ جب تم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تو وہاں بھی تمہیں کھلا رہا تھا, پلا رہا تھا. زمین کی پیٹھ پر تو کوئی بھی کھلا سکتا ہے مگر ماں کے پیٹ میں خدا کے سوا کوئی نہیں کھلا. جو خدا تجھے ماں کے پیٹ میں کھلاتا ہے دولت کے چکر میں, رزق کے چکر میں اس خدا کو تو بھول جاتا ہے اور اللہ کے دشمنوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا. میرے دوستوں تمہاری فکر کو میں جھنجھوڑنا چاہتا ہوں. جو ماں کے پیٹ میں تمہیں رزق دے رہا ہے وہ زمین کی پیٹھ پر نہیں دے گا. اپنے ایمان کی حفاظت کرو, اپنے عقیدے کی حفاظت کرو. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اب میں تمہیں معراج کا راز کھول دیتا ہوں. یا چھپا کے چلا جاؤں؟ کھول دیا. چھوڑو, 1 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا. اب مزہ تو سب کو آ گیا نا. ذکر سننے میں منقبت و نعت دونوں سن لی تم نے اور ہدایت کی 3-3, 4-4 موضوع ایک ساتھ چل دیے. ہے فن خطابت ہے. یہ میری خوبی نہیں ہے, یہ مفتی اعظم کی انگشت شہادت کی خوبی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. میں عرض کر رہا تھا کہ موسیٰ نے نہیں دیکھا, عیسیٰ نے نہیں دیکھا, یحییٰ نے نہیں دیکھا, داؤد نے نہیں دیکھا, دانیال نے نہیں دیکھا, عزیر نے نہیں دیکھا, ابراہیم نے نہیں دیکھا, اسماعیل نے نہیں دیکھا, نوح نے نہیں دیکھا, شیش نے نہیں دیکھا, آدم نے نہیں دیکھا, جبرائیل نے نہیں دیکھا, اسرائیل نے نہیں دیکھا, اسرافیل نے نہیں دیکھا, میکائیل نے نہیں دیکھا, رضوان نے نہیں دیکھا, جنت نے نہیں دیکھا, دوزخ نے نہیں دیکھا, عرش نے نہیں دیکھا, کرسی نے نہیں دیکھا, قلم نے نہیں دیکھا, لوح نے نہیں دیکھا, آسمانوں نے نہیں دیکھا, چاند نے نہیں دیکھا, سورج نے نہیں دیکھا, ستاروں نے نہیں دیکھا, زمینوں نے نہیں دیکھا, کسی نے نہیں دیکھا. دیکھا کسی نے خدا کو؟ سدرا پہ جا کر جبرائیل علیہ السلام نے کیا کہہ دیا؟ ہوں میں آگے میں جا سکتا. یہ تو آپ کی شان ہے. بال کے برابر بھی اگر آگے بڑھ گیا تو میرے پر جل جائیں گے, میرے پر جل جائیں گے. میں آگے نہیں جا سکتا.
مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا نہیں جا سکتے تو کھڑے رہو، ہم تو چلے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کسی نے نہیں دیکھا، کسی نے نہیں دیکھا، دیکھا کسی نے؟ آدم، شیس، نوح، ابراہیم، اسماعیل، موسیٰ، عیسیٰ، داؤد، دانیال، 1,24,000 کم و بیش انبیاء سب کے سب اللہ کو مانتے رہے نا، مانتے رہے، اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتے رہے نا، کرتے رہے نا۔ میں نے کہا اے رب العالمین، 1,24,000 بغیر دیکھے مانتے رہے، تیرے سارے فرشتے بغیر دیکھے تجھے مان رہے ہیں، تیری کل مخلوق بغیر دیکھے تجھے مان رہی ہے، مصطفیٰ بھی تو بغیر دیکھے مان رہے تھے۔ تو نے مصطفیٰ کو کیوں بلایا؟ کسی کو نہیں بلایا تب بھی سب مان رہے تھے، ان کو بھی نہیں بلاتا تو یہ بھی مان رہے تھے، وہ مانتے رہتے، وہ منوا بھی رہتے۔ کیا بات ہے، سمجھے نا؟ پھر تو نے ان کو کیوں بلا لیا؟ مصطفیٰ کو کیوں بلایا؟ اور بلایا بھی کیسے کہ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، سبحان اللہ، اس سے بھی زیادہ قریب، اس سے بھی زیادہ قریب، اور دکھا دیا ہے، دکھا دیا سبحان اللہ۔ کہ دیکھ لے۔ اب میں سوال یہ کرتا ہوں کہ اگر مصطفیٰ کو دکھایا تو باقی کو کیوں نہیں دکھایا؟ باقی کو کیوں نہیں دکھایا؟ معلوم ہے کسی کو کیوں نہیں دکھایا؟ نہیں معلوم؟ اچھا کل معلوم کر لینا کسی سے کہ کیوں نہیں، کسی کو تو معلوم ہوگا کیوں نہیں دکھایا، بتا دوں؟ ہم سب پوچھ لو گے تم، ایک ایک کر کے سب پوچھ لیں گے، چھوڑیں گے نہیں آج۔ چلو اگلے جلسے میں بتا دوں، آج بتاؤں گا تب جب جوتی اتار کے سنو گے چپل۔ دیکھو محفل کو جب سنا کرو، محفل میں جب آیا کرو اور ذکر مصطفیٰ سنا کرو تو اس طرح سے سنا کرو، اس طرح سے سنا کرو کہ جیسے تم عبادت کر رہے ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چپل نہیں پہننا چاہیے، سر ڈھکا ہونا چاہیے، اور میں تو کہتا ہوں کہ باوضو ہونا چاہیے۔ الحمدللہ الحمدللہ میں ممبر پر جاتا ہوں وضو کر کے جاتا ہوں، سمجھے نا؟ اور وضو کی بڑی برکت ہے، وہ بھی بیان کر دوں؟ اب سب تم پوچھ لو گے، کچھ بات کے لیے بھی تو چھوڑو بھیا۔ اب میں تمہیں یہ بتا دیتا ہوں، 2 باتیں بتاؤں گا، اب تیسری نہیں بتاؤں، سمجھے نا؟ 1 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا مجھے تقریر کرتے ہوئے، اور بریلی شریف سے چلا ہوں صبح کتنے بجے؟ 9 بجے گھر سے چلا ہوں، 9 بجے گھر سے چلا ہوں، اور 11:30 بجے کی فلائٹ پکڑ کے دلی آیا، سمجھے؟ اور دہلی سے پھر دوسری فلائٹ پکڑ کر یہاں آیا۔ کتنے بجے پہنچا؟ 6 بجے پہنچا۔ ہاں، اتنا تھک کر چور ہو گیا تھا کہ جو ہے خالد بھائی کے یہاں پہنچا، ہمارے پیر بھائی ہیں ان کے والد،
साबिर भाई इनके चचा थे, वो भी मेरे पीर भाई थे, समझे हैं? तो भाई हाँ हाँ अशरफ भाई, इनके चचा साबिर भाई भी पीर भाई थे, बड़ी मोहब्बत करते थे मुझसे, बहुत मोहब्बत करते थे माशाल्लाह, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए उनकी। तो इन्होंने जल्दी जल्दी मुझे खाना वाना खिलाया और फिर सुला दिया मुझे, मैं सो गया खर्राटे लेकर। और जलसे के अंदर तकरीर कर रहा था मैं ख्वाब की हालत में, तकरीर कर रहा हूं। हैं? हाँ, एक ख्वाब में भी कर दी मौलाना, आप थे नहीं थे, सुनी थी आपने? जी, दो तकरीरें हो गई हैं, एक ख्वाब में हो गई हो, एक जो है अपने आप हो रही है। आप तो थे वहाँ स्टेज पे, गलत थोड़ी कह रहे हो, ये मौजूद थे, ख्वाब की हालत में थे। बात दूसरी है कि इन्हें पता नहीं चला। तो वो मैं ख्वाब देख रहा था, इतनी गहरी नींद आ गई। बहरहाल उसके बाद उठ के मैंने ईशा की नमाज पढ़ी, जल्दी 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 तैयार हुआ कि आप लोग कहीं भाग ना जाओ, घेर लूँ जाके, समझे ना। मगर यहाँ आया तो पता चला कि हाँ भी सब रात भर जागने के आदी हैं। और रात भर कौन जागता है? तुम जानते हो, बताऊंगा नहीं, समझे ना। मगर उसके जागने में और तुम्हारे जागने में फर्क है, समझे ना। आज तुम जाग रहे हो तो हमारी तरह जाग रहे हो, कल जब तुम जागोगे तो उसी की तरह जागोगे, समझे ना। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आदम से लेकर ईसा तक 1,24,000 नबियों में किसी को नहीं बुलाया, तन्हा मुस्तफा को बुलाया। पहले इसको सुन लो कि क्यों नहीं बुलाया सब है। इसलिए सबको नहीं बुलाया कि सब माटी से बने हुए थे, मेरा मुस्तफा नूर से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, शाने मुस्तफा, मसलके आला हज़रत, गौसे आज़म कॉन्फ्रेंस, हुजूर जमाले मिल्लत। सब माटी से बने, मेरा मुस्तफा नूर से बना। अब एक बात मैं तुम्हें बताता हूँ, देखो ये रोशनी है ना, इस बल्ब की रोशनी, इस बल्ब की रोशनी, इस बल्ब की रोशनी, तुम सब बल्बों की रोशनी को अलग कर सकते हो? बोलो, नहीं कर सकते ना, नहीं कर सकते ना। नूर से नूर को जुदा नहीं किया। अल्लाह अल्लाह किसी को नहीं दिखाया और किसी को नहीं बुलाया। अगर तू मुस्तफा को भी नहीं बुलाता तो भी मुस्तफा तुझे मान रहे, तेरी वहदानियत का जिक्र कर रहा था। अब राज खोल रहा हूं मैं, खोल लो। मौला तू किसी को नहीं बुलाया, अगर मुस्तफा को भी नहीं बुलाता तो मुस्तफा भी तेरी वहदानियत का इकरार कर भी रहे थे और करवा भी रहे थे। फिर तूने क्यों बुलाया? फिर तूने क्यों बुलाया? आप धमाका। मैं अक्सर अपनी तकरीरों में कहता हूं कि मुस्तफा को अल्लाह तबारक व तआला ने बुलाकर दिखा दिया, समझे ना। मगर इंशाअल्लाह तबारक व तआला एक वक्त वो आएगा कि हम भी खुदा को देखेंगे। सारे नबी देखेंगे, सारे फरिश्ते देखेंगे, सारे वली देखेंगे, सारे उलमा देखेंगे, मशाइख देखेंगे, सूफिया देखेंगे, आबिदीन से देखेंगे, ज़ाहिदीन देखेंगे, मोमिन देखेंगे, मुसलमान देखेंगे।
دیکھیں گے یا نہیں دیکھیں گے؟ دیکھیں گے بے شک ہیں؟ بے شک دیکھیں گے نا؟ دیکھیں گے میں نے اپنے گفتگو میں نے کہا ایک صاحب مرید ہیں کوکن کے غلام غوث صاحب، وہ بڑے خوش ہوئے کہ اللہ کی زیارت کریں گے. اللہ کی مسقط گئے، وہاں پر ایک مسجد کے امام سے ان کی گفتگو ہوئی. وہ فرقہ معتزلہ کا تھا. کون سا فرقہ؟ معتزلہ. یہ فرقہ ادھر عراق وغیرہ کی طرف پایا جاتا ہے، ہماری طرف یہ فرقہ نہیں پایا جاتا. اور یہ وہ فرقہ ہے جو خدا کے وجود کا ہی انکار کرتا ہے. سمجھے نا؟ تو نماز وغیرہ پڑھتے تو بات نکلی، تو اپنی تقریر میں فرقہ معتزلہ کے اس امام نے کہا کہ اللہ کی زیارت نہیں ہوگی، اللہ کو نہ کسی نے دیکھا نہ کوئی دیکھے گا. اب وہ غلام غوث صاحب تو اپنے میری تقریر سن چکے تھے، میری گفتگو کہ ہم اور آپ سب اللہ کی زیارت کریں گے. انہوں نے تڑ سے مجھے ٹیلی فون لگایا، السلام علیکم حضرت. میں نے کہا وعلیکم السلام. ارے حضرت مذہب ہو گیا. میں نے کہا کیا ہو گیا بھائی؟ غلام غوث بھائی بہت جوش میں نظر آ رہا. بولے حضرت وہ مسجد کا امام جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کی زیارت نہیں ہو. تو میں نے کہا کہ بھئی وہ کس سلسلے سے تعلق رکھتا ہے، کس مسلک سے تعلق رکھتا ہے؟ تو کہا وہ فرقہ معتزلہ سے تعلق رکھتا ہے. ہاں میں نے کہا کہ فرقہ معتزلہ سے تعلق رکھتا ہے تو صحیح تو کہہ رہے ہیں. تو بولے کہ ارے حضرت آپ دوہری بات کرتے ہیں حضرت، تو میرے پیر صاحب ہیں. میں نے کہا کیا ہو گیا؟ میں نے صحیح تو کہا. تو کہا آپ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی زیارت کریں گے اور وہ کہتا ہے نہیں کریں گے، آپ کہہ رہے ہیں وہ بھی صحیح کہہ رہے ہیں. میں نے کہا کب کہا بھائی میں بھی صحیح کہہ رہا ہوں وہ بھی صحیح کہہ رہے ہیں. تو بولے ایک ہی بات کے لیے دونوں الگ الگ باتیں کرنا ہے تو دونوں صحیح کیسے ہو سکتے ہیں؟ میں نے کہا وہ صحیح کہہ رہا ہے، اس لیے کہ اللہ کی زیارت مسلمانوں کو ہوگی، کافروں کو نہیں ہوگی. آپ دھماکہ ہو. تیار ہو؟ تیار ہو؟ جاگ رہے ہو یا سو رہے ہو؟ جاگ رہے ہو نا؟ کانوں میں انگلی دو، کانوں کو ایسے ایسے کر لو، کہیں ایسا نہ ہو سننی سے محروم رہ جاؤ. سمجھے نا؟ آج سن لینا اور قبر تک یاد رکھو گے تو. سمجھے نا؟ جبرائیل نے خدا کو نہیں دیکھا، میکائیل نے خدا کو نہیں دیکھا، اسرافیل نے خدا کو نہیں دیکھا، اسرائیل نے خدا کو نہیں دیکھا، رضوان نے خدا کو نہیں دیکھا، کسی فرشتے نے خدا کو نہیں دیکھا، آدم نے خدا کو نہیں دیکھا، شیش نے خدا کو نہیں دیکھا، نوح نے خدا کو نہیں دیکھا، یحییٰ نے خدا کو نہیں دیکھا، موسیٰ ابراہیم نے خدا کو نہیں دیکھا، اسماعیل عزیر دانیال نے خدا کو نہیں دیکھا، عیسیٰ نے خدا کو نہیں دیکھا، کسی جن نے خدا کو نہیں دیکھا، کسی پری نے خدا کو نہیں دیکھا، کسی ولی نے خدا کو نہیں دیکھا، کسی مومن نے خدا کو نہیں دیکھا، کسی نے خدا کو نہیں دیکھا، مگر سب خدا کو دیکھیں گے. جب دیکھیں گے تو کیسے پہچانیں گے؟ دیکھنے والا بتائے گا کہ یہ تمہارا خدا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، فیضان غوث اعظم، مسلک اعلی حضرت حضور جمال ملت. آج میں نے راز کھول دیا.
جو رات برہان ملت چھپا گئے تھے عبدالسلام صاحب کے کہنے سے آج میں نے کھول دی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں اللہ اکبر اللہ اکبر. اور جب اللہ کا رسول ارشاد فرمائے گا کہ یہ تمہارا خدا ہے یہ ہمارا خدا ہے, سبحان اللہ اللہ اکبر, تو سب سجدہ ریز ہو جائیں گے. سبحان اللہ. سب سجدہ ریز ہو جائیں گے. اور پھر سارے نبی, ان کے امتی, ہم سب مل کر کہیں گے اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہ جیسے سب کا خدا ایک ہے ایسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. دوستوں کہنے کو بہت کچھ ہے. مصطفیٰ دونوں عالم کے مالک و مختار وجہ تخلیق کائنات کے حضور میں بس اتنا ہی عرض کر دوں اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, سبحان اللہ باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے, سبحان اللہ. پھر ماں نصیب ہوں تجھے امید گاہ کہوں, ہے. جان مراد کان تمنا کہوں تجھے, گلزار قدس کا گل رنگی ادا کہوں, درمان درد بلبل شیدا کہوں تجھے. سبحان اللہ. اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں اے جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے. کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خواہ کی خاموشی, چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت حضور جمال ملت فیضان غوث اعظم. ہاں تقریر ہو گئی. عقیدے میں نکھار پیدا ہوا نا, ہوا یا نہیں ہوا ہے؟ ہاں سمجھ لو تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی یہ کہنے والوں میں شامل ہو جاؤ کہ خدا کو نہیں دیکھیں گے. لہذا دور رہو بد مذہبوں سے, سمجھ گئے نا. اپنے عقیدے کی اپنی عقیدت کی حفاظت ہے. اچھا ہمارا پورا ہندوستان ہے. یہاں آتا رہوں گا تو سب جگہ کے لوگ کہیں گے کیوں نہیں آ رہے ہیں. سال میں ایک آدھ چکر سے زیادہ, سال 2 سال 3 سال میں ایک چکر سے زیادہ کہیں کا لگ نہیں پاتا ہے, سمجھے نا. گھر پر ہوتا کیا ہے دیکھو بھائی, ایک بات سنو. کیا نام ہے آپ کا؟ شمشاد بھائی. شمشاد بھائی نے جو ہے اپنے 10 کوئنٹل مٹھائی بانٹی. کتنی؟ غوث پاک کی فاتحت دلائی اور صاحب شمشاد بھائی نے کہا 10 کوئنٹل مٹھائی بنواؤ. اب 10 کوئنٹل مٹھائی بنوائی, لڈو بنوائے کھوئے کے, ماوے کے, ملائی کے, اور صاحب بانٹے. پبلک ہو گئی زیادہ تو ایک ایک لڈو سب کے حصے میں آیا, سمجھے نا. کتنا آیا؟ ایک ایک لڈو سب کے حصے میں آیا. تو لوگ بولے نرسنگ پور سے اور جو ہے اپنے وہاں سے چل کے آ رہے ہیں, کہاں سے, کٹنی سے, اور جو ہے اپنے کیا نام ہے, کوٹا پٹیرا سے. اور یہ اپنے گلزار بھائی بولے ہمارا سورت سے آ رہا ہوں, نیاز کھانے کے چکر میں ایک ہی لڈو ملا. سمجھے نا, ایک ایک لڈو ملا. سمجھے, لوگوں نے اعتراض کر دیا کہ ایک ایک لڈو ملا. انہوں نے تو بیچاروں نے 10 کوئنٹل کا پیمنٹ کر دیا. اب تم کہو کہ ہم ایک بار آئے, ایک دن کے لیے آئے, ہمیں ایک ایک مہینے کے لیے, ہم تو گھر سے غائب ہو گئے نا. سمجھے نا, ہمارے گھر والوں سے پوچھو, سمجھے نا, کہ ہم تو 30 دن کے لیے اور 40 دن کے لیے اور 35 دن کے لیے گھر سے غائب رہتے. سمجھے نا. کیا ہوتا ہے کہ آدمی تبلیغ کرتا ہے نہ آتا ہے, تقریر کو مزہ لینے کے لیے مت سنا کرو.
तकरीर को सुना करो अपनी इस्लाह के लिए, उसको याद रखने के लिए। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। समझे ना? तकरीर करना हमारा पेशा नहीं है। हम भी जो है अपने आजकल पेशेवर मुकर्रिर लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 80,000 रुपए जो मांगते हैं ना, हैं? मांगते नहीं मांगते हैं? हाँ, हम भी वैसी मांगने लगे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हम तकरीर बेचते नहीं हैं। सुभान अल्लाह। समझे ना? आज 30 साल से ज्यादा का अरसा गुजर गया मुझे तकरीर करते हुए। कोई पूरे हिंदुस्तान में ये नहीं कह सकता कि मैंने अपनी तकरीर के बदले किसी से कुछ मांगा या नजराना तय किया। जिसने दे दिया, सुन्नत रसूल है नजराना कबूल करना, तो कबूल कर लिया, कभी खोल के भी नहीं देखते कि चलो भाई जो भी है। समझ गया ना? तो लिहाजा हम जब ये जहन रखते हैं कि तबलीग हो, तुम्हारी इस्लाह हो, तुम्हारा दीन बचे, तुम्हारा ईमान बचे, तो तुम भी यही जहन रखा करो कि हम मजा लेने के लिए नहीं सुनेंगे, अपना दीन बचाने के लिए, ईमान बचाने के लिए, अकीदा बचाने के लिए। सुभान अल्लाह। समझ गए ना? अल्लाह हमें आपको सबको तौफीक अता। आमीन। देखो ये ताबीज है, समझे ना?